ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ فینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک لمبا وقفہ ہوا، مسائل شریعہ کے حوالے سے باضابطہ گفتگو نہیں ہو پائی، حالانکہ دینی مسائل کا دور برابر ہوتے رہنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے مختلف گوشوں سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے تاکہ دین کی فقہ حاصل کریں۔ جب وہ تم سے ملیں تو تم انہیں بھلائی کی نصیحت کرنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسائل کو سیکھنا اور سکھانا یہ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ عمل بڑا پسندیدہ ہے۔ کچھ چیدہ مسائل ہیں، انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر کچھ لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد منہ کپڑے سے پوچھنا نہیں چاہیے، اس سے وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ محض عوام کا خیال ہے، ہاں لیکن بہتر یہی ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ پوچھے، امیروں اور متکبروں کی طرح پورے چہرے کو خوب اچھے طریقے سے پوچھنے کا جو ہے وہ معمول نہ بنائے، اور اگر کوئی پوچھ رہا ہے اپنے چہرے کو وضو کرنے کے بعد میں کپڑے وغیرہ سے، تو ایک دم خشک نہ کرے، تھوڑا سا گیلا رہنے دے، نمی رہنے دے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ پانی روز قیامت نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا، یعنی وضو کا جو پانی ہے وہ کل قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے پلے میں ہوگا۔ تو ہمیشہ پہنچنے کی عادت نہ بنائی جائے، اور پہنچے تو تھوڑا سا کچھ چہرہ نم رہنے دیا جائے، لیکن ساتھ میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے کہ اگر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اس طرح پہنچ لینا ضروری ہے کہ مسجد کے اندر وضو کے بعد میں جو پانی اعضاء پہ رہ جاتا ہے اس کے قطرے مسجد میں نہ ٹپکنے پائیں، کیونکہ یہ ایک الگ گناہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ مسواک کے حوالے سے ہے کہ اکثر لوگوں کو، بلکہ کچھ لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسواک جب خرید کر کے لاتے ہیں تو اس کے ناپ کا پورا خیال نہیں رکھتے، یعنی وہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس حوالے سے تحقیقات پیش کی ہیں اس میں یہ آپ نے تحریر فرمایا کہ ایک بالشت سے زیادہ بڑی جو مسواک ہوتی ہے اس پر شیطان سوار ہوتا ہے۔ تو ایک بالشت سے زیادہ جو ہے وہ مسواک شروع کے اندر نہیں لانا چاہیے، بلکہ جب مسواک کوئی بندہ لے تو ایک بالشت ہی رکھے، اس سے زیادہ نہ رکھا جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے جو عوام کی زبان زد ہے، اور وہ ان کا اپنا جو ہے وہ بنایا ہوا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی وضو بنا لے اور وضو بنانے کے بعد میں اس کی شرمگاہ کھل جائے یا شرمگاہ پہ نظر پڑ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اور اس غلط مسئلے کی بنیاد پر ایک اور مسئلہ اور لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وضو بنا لیا ہے، اب وضو بنانے کے بعد میں کپڑا چینج نہیں کرے گا، اور کپڑا چینج کر لیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں باوضو تھا، جب میں نے اپنا کپڑا چینج کرنے کے لیے جسم سے جدا کیا اور اس کے بعد میں دوسرا کپڑا میں نے پہنا تو جو میں نے پہلے وضو بنایا تھا وضو میرا ٹوٹ گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ وضو بنانے کے بعد میں چاہے کپڑا چینج کریں یا دوسرا کپڑا پہنیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بلا ضرورت سطر کھولنا نہیں چاہیے، اور علماء کرام نے شرمگاہ چھپانے کو آداب وضو کے اندر شمار کیا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور ضروری مسئلہ یہ ہے،
کہ وضو میں نیت نہ کرنے کی عادت سے بندہ گنہگار ہوگا، کیونکہ وضو کے اندر نیت کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی جس چیز کی ادائیگی کے لیے وضو کر رہا ہے اس چیز کی وضو کے اندر نیت کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ تو اگر آپ آئے اور بسم اللہ پڑھ کے وضو بنانا شروع کر دیا اور آپ نے نیت نہیں کی اور روزانہ اس چیز کی آپ عادت بنا لیں گے تو روزانہ سنت موقدہ کو ترک کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ لہذا جب وضو بنائیں تو نیت کر لیا کریں۔ نیت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عربی میں یا اردو میں زبان سے نیت کریں، اگر دل میں بھی آپ یہ نیت کر لیں کہ میں جو وضو بنا رہا ہوں نماز ادا کرنے کے لیے وضو بنا رہا ہوں یا قرآن کی تلاوت کے لیے وضو بنا رہے ہیں، تو یہ دل میں نیت کر لیں کہ میں قرآن کی تلاوت کے لیے وضو بنا رہا ہوں۔ نیت کرنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ یہ عادت بنا لینا کہ آپ نیت کریں ہی نہیں، ایسا کرنا گناہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ضروری مسئلہ ہے کہ آنکھ، جب کسی کے آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، آشوب چشم کی شکایت ہو جاتی ہے، تو اس وقت آنکھ سے جو آنسو بہتا ہے وہ آنکھ کا آنسو جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور وہ اگر آنکھ دھونے کے وقت میں پانی آنکھ سے نکل کر کے بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس سے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ کپڑے وغیرہ پہ لگے گا تو کپڑے وغیرہ کو ناپاک بنا دے گا۔ مسلمان میت کو دفن کرنا یہ ایک عبادت ہے، کسی مسلمان میت کو دفن کرنا یہ ایک عبادت ہے، تو دفن کرنے والوں کو باوضو ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دفن کرنے گیا مسلمان میت کو اور وضو نہیں ہے اور وہاں پہ پانی آس پاس میں نہیں ہے تو تیمم کر لینا چاہیے۔ یہ مسئلہ چونکہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ دفن کرنے کے لیے بھی جو ہے وضو کرنا یہ اچھی بات ہے، تو اس کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی ایسا موقع پڑ جائے تو مسلمان میت کو دفن کرتے وقت میں چونکہ یہ عبادت ہے اس لیے وضو بنا لینا چاہیے۔ کچھ لوگ وضو بنانے کے بعد میں جس رومال سے اپنے ہاتھ اور منہ کو پوچھتے ہیں اسی رومال کو بچھا کر کے اس پر نماز پڑھ لیتے ہیں، یا اسی کے اوپر سجدہ وغیرہ کرتے ہیں، بچھا لیتے ہیں آگے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے کہ وضو کے بعد جس رومال سے اعضاء کو پہنچتا ہو اس رومال پر نماز پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے، اس کو سائٹ میں رکھیں، اس پر سجدہ وغیرہ نہ کریں کیونکہ مائع مستعمل اس میں لگا ہے۔ مسلمان میت کو جب تک غسل نہ دے لیا جائے، ابھی انتقال کے بعد میں مسلمان میت کو غسل نہیں دیا گیا ہے، اگر اس کا سارا بدن کپڑے سے ڈھکا ہوا نہیں ہے تو اس کے پاس میں قرآن پاک کی تلاوت عام بزرگوں نے منع فرمایا ہے کہ اس وقت اس کے پاس میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو میت کا سارا بدن چادر سے ڈھانک دیا جائے، اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے غسل دینے سے پہلے کا ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ میت کے غسل میں ہاتھ دھونے کے بجائے پہلے چہرہ دھونے کا حکم ہے۔ ہم جب غسل کرتے ہیں تو پہلے ہاتھوں کو دھلا کرتے ہیں، لیکن میت کے غسل میں ہاتھ دھونے کے بجائے پہلے چہرہ دھلا جاتا ہے اور ہاتھ جو ہے وہ بعد میں دھلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مسئلہ تفسیر کی کتاب یا حدیث کی کتاب یا مسائل کی کتاب ہے، آپ اس کو اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کتابوں میں بھی قرآن کی آیتیں لکھی رہتی ہیں، اور آج کل تو بہت سارے ایسے پرچے، بلکہ کچھ اخبارات میں بھی قرآن کی آیتیں، کچھ جو دینی شعبہ رہتا ہے اس کے اندر مضامین کی شکل میں لکھی رہتی ہے، تو جہاں پر بھی قرآن کی آیت لکھی ہو، چاہے قرآن پاک نہ ہو بلکہ اخبار ہی کا تراشا ہو یا کوئی بھی دینی کتاب ہو، جہاں پہ بھی قرآن کی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، بغیر وضو اس جگہ ہاتھ لگانا یہ حرام ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں باقی جو دینی مسائل وغیرہ لکھے ہوئے ہیں وہاں پر بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو کر لینا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ جب بدن یا کپڑے وغیرہ پہ خون لگ جاتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں، اسی میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کھٹمل وغیرہ کپڑے وغیرہ پر یا بدن پہ مار دیا جاتا ہے تو کیا کپڑا اور بدن ناپاک ہو جائے گا؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ کھٹمل اور مچھر کا خون یہ پاک ہے، جس چیز میں بھی لگ جائے اس کا دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب ان کا خون پاک ہے تو دھونا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے
کہ پیشاب کے بعد میں مرد کو استبرا کرنا واجب ہے۔ استبرا کا معنی یہ ہے ایسا کام کرنا جس سے اطمینان ہو جائے۔ جیسے پیشاب کرنے کے بعد میں عام طور پر لوگ جو ہے وہ پانی استعمال کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو خاص طور سے عمر بڑھتی ہے تو ایسا عارضہ ہوا کرتا ہے کہ پیشاب کے کچھ قطرے کھڑے ہونے کے بعد میں بھی نکلا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ جب کھنکارتے ہیں تو پیشاب کا قطرہ جو رکا ہوا رہتا ہے وہ آگے آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ جب اٹھ کر کے چل دیتے ہیں تو پیشاب کا قطرہ جو رکا ہوا ہے وہ باہر نکل آتا ہے، حالانکہ وہ وضو بنانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو استبرا کرنا یعنی ایسا کام کرنا جس سے اطمینان ہو جائے کہ پیشاب کا کوئی قطرہ نہیں نکلے گا، جیسے کھنکار لینا، ٹہل لینا یا اٹھ بیٹھ جانا، جو بھی طریقہ ہو اس کو کر لینا، یہ اس شخص کے لیے واجب ہے جس کو یہ اندیشہ ہو کہ پیشاب کا کوئی قطرہ اندر رہ گیا ہے۔ تو پیشاب کے بعد مرد کو استبرا کرنا ضروری ہے۔ خاص طور سے آج کل جیسے پیشاب کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس میں اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اور پیشاب کے حوالے سے ایک مسئلہ بھی ہے کہ پیشاب اور پاخانے کی جگہ میں تھوکنا یہ منع ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو منہ ہے یہ قرآن پاک پڑھنے کا راستہ ہے، اور قرآن وہ اپنے منہ سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو پھر اس منہ سے نکلا ہوا تھوک جو ہے وہ ایسی جگہوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاں اگر دیوار وغیرہ جہاں پہ نجاست نہیں ہے، ایسی دیوار وغیرہ پہ اگر تھوک دیا گیا تب پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن استنجا خانے میں یا پیشاب یا نجاست کے اوپر تھوکنا نہیں چاہیے۔ یہ مسلمان کے تھوک کے احترام کا حکم ہے۔ ایک اور ضروری مسئلہ جو اذان کے وقت میں باتوں میں مشغول رہتا ہے، معاذ اللہ اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ یہ بہت بڑا وبال ہے کہ اگر اذان کے وقت میں بندہ بات کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں یہ اندیشہ ہے کہ موت کے وقت میں اس کا خاتمہ کہیں برا نہ ہو، لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ اذان کے وقت میں بالکل خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ دن بدن جو ہے وہ اذان کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس سے ماحول میں اس مسئلے کو خاص طور سے یاد رکھیں۔ نماز کے بعد میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ مصلی کو آگے سے موڑ دیتے ہیں، تو کیا اس کی بھی کوئی اصل ہے؟ یہ بھی ایک سوال پیش کیا جاتا ہے۔ تو نماز کے بعد میں مصلی لپیٹ دینا یہ اچھی بات ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں کوئی بچھونا ہو جس پر سونا نہ ہو اس پر شیطان سوتا ہے۔ تو اگر اس نیت سے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی مصلی لپیٹ دے تو یہ بہتر ہے، لیکن لپیٹنا یہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ایسے بھی چھوڑ دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لپیٹ دینا یہ بہتر ہے۔ ایک مسئلہ قضا نماز کا لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے، اس لیے کہ نماز کا ترک گناہ ہے، اور لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ گناہ کو ظاہر کرے گا، تو یہ ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ لہذا جن وقتوں میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے ان وقتوں میں قضا نماز لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب جیسے مثال کے طور پر عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اب اگر کوئی عصر کی نماز لوگوں کے سامنے عصر کی نماز کے بعد میں اگر قضا نماز پڑھ رہا ہے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نفل تو پڑھتا نہیں، نفل تو ابھی پڑھنا منع ہے، یہ قضا نماز ہی پڑھ رہا ہے، تو لوگوں پر اپنی قضا نماز کا ظاہر کرنا یہ گناہ ہے۔ تو ایسے اوقات میں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ قضا نماز نہ پڑھی جائے تاکہ لوگوں پر جو ہے اس کا گناہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ اور اسی طرح اگر نماز قضا ہو جائے تو لوگوں کو بتانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ بغیر بتائے اپنی نماز ادا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ قضا نماز کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ ایک مسئلہ اور، جب لوگوں کے انتقال کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگ مرتے وقت میں اپنے وارث کے لیے مال کی وصیت کر دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ دے دینا یا میری بیٹی کو یہ دے دینا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی وارث کے لیے مال کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اس شرط پر کہ اس کے علاوہ جب اور بھی کوئی وارث ہو، یعنی اور بھی وارث موجود ہیں تو پھر اپنے وارث کے لیے جو ہے مال کی وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو شریعت نے پہلے ہی سے اس کے لیے حصہ مقرر کیا ہے، وہ حصہ تو اس کو ملے گا ہی، لہذا وارث کے لیے وصیت نہ کی جائے۔ لیکن اگر کسی نے وارث کے لیے وصیت کر دی ہے اور تمام ورثہ اپنی مرضی سے اگر اس کو مال دینا چاہتے ہیں تو وہ دینا جائز ہے، لیکن وارث کے لیے وصیت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص فرض کی ادائیگی کے بغیر نیک کام کرتا ہے،
یعنی فرض نماز نہیں پڑھتا، فرض روزہ نہیں رکھتا، فرض زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفل روزہ رکھ رہا ہے، ایسے نفلی صدقہ کر رہا ہے، تو وہ اس نیک کام کے کرنے پر ثواب کی امید نہ رکھے. یعنی جب فرض باقی ہے تو پھر نفل کا کیا مطلب اس کے لیے. کسی نیک کام کا صحیح ہونا اور بات ہے، اس پر ثواب کا ملنا اور بات ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام پر ثواب دے گا، لیکن نیک کام پر ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت عطا فرماتا ہے کہ بندہ پہلے فرائض کو ادا کر دے، ورنہ باقی وہ کریم اپنے کرم سے عطا فرما دے تو یہ اس کا کرم ہے. تو یہی علماء کرام نے فرمایا کہ فرض کی ادائیگی کے بغیر اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام پر ثواب ملنے کی امید نہ رکھے. کسی نیک کام کا صحیح ہونا اور بات ہے اور اس پر ثواب کا ملنا اور بات ہے. آپ نے جو نفلی نیک کام کیا صحیح تو ہو گیا، لیکن اس پر ثواب ملنے کے لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے فرائض کو ادا کریں. یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جو نفلی کام تو خوب کرتے ہیں اور فرائض کی ادا کرنے کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہو گیا، کسی سے آپ نے قرضہ لے کر کے رکھا ہے، اس کا قرضہ تو ادا نہ کرو اور اس کو نذرانہ پیش کرتے رہو. تو پہلے تو قرضہ ادا کرنے کا حکم ہے. یہ مثال میں نے نہیں دیا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. یہ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک فرض باقی ہے تب تک آپ فرض ادا کریں، اس کے بعد میں نفل عبادت کی طرف مائل ہوں.